from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آج جو ہے وہ باہر ریکارڈنگ کریں گے کیونکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے میچ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ بہت ٹائم گزر گیا اور اب اپنے آپ کو اس وقت جو ٹیم سامنے آ گئی اس ٹورنامنٹ کے ذریعے وہ برسوں سے ہم خواہش کر رہے تھے، چاہ رہے تھے، لیکن نہیں بن رہی تھی اور وہ ٹیم جو ہے اب بن گئی. اب ہمارے پاس جتنے بھی جہاں ابھی ہم کھیلنے جائیں گے یا جو کنٹریز ہمارے پاکستان میں آئیں گی تو وہ انشاءاللہ دیکھیں گی کہ پاکستانی ٹیم کیا ہے. یہ ٹیم بنانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ مسلسل کوئی وہ جذبہ نہیں آ پا رہا تھا جو ایک ہونا چاہیے. اور پتہ نہیں عمران خان صاحب نے اپنی میٹنگ میں ان کے اندر ایسا کیا جذبہ کیسے بھر دیا کہ یہ جو ہے بالکل مختلف کلر ان کے نظر آنے لگے سارے لڑکوں کے. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. اچھا دیکھیے، جیت جو ہوتی ہے وہ جب تک کہ آپ کے اندر پورا بھرا ہوا نہ ہو آپ کا ذہن دل جیت کے لیے، اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر ہو جائے تو اللہ کی مرضی ہے، اس سے راضی رہنا چاہیے. آپ اس دوران جو لڑکوں کے اندر فائٹنگ اسپرٹ نظر آئی ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے. آپ کو پتہ ہے رضوان جو ہے وہ 2 دن سے ICU میں تھا اور پھر بھی اس نے کہا نہیں میں کھیلوں گا. اور اس نے آ کے کتنی عمدہ بیٹنگ کی، اس نے کتنی زبردست جو ہے فیلڈنگ کی ہے. ذرا دیکھیے آپ، یہ جذبہ چاہیے ہوتا. فائٹنگ اسپرٹ جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، فائٹر. آپ کو ایک بہت بڑا فائٹر ملا ہے، ٹھیک ہے نا. بابر کی والدہ ہاسپٹلائز تھی. اس کو یہ خبر ہو، جب اگر آپ کو یہ خبر ہو کہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں اور آپ میچ کھیل رہے ہیں تو کیسا محسوس ہوگا؟ اس کو بھی ویسا ہی محسوس ہوا ہوگا. لیکن he didn't give up. وہ he was fighting کہ یار مجھے لڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو ہمیں فائدہ زیادہ ہوا، نقصان ایک میچ کا نقصان ہے تو کوئی بڑا نقصان نہیں. اس کے آگے بھی جو ٹیم بن گئی ہے یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ یہ ہم کو بہت عرصے کے بعد ایسی ٹیم ملی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹیم اب کامیابی کے جھنڈے گاڑتی رہے گی. ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آخری بار، وہ یہ ہے کہ پورا ملک جس انداز سے حسن علی کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، دیٹ از ایبسلوٹلی رانگ. کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے دل سے اس طرح کھیلے. یہ اخلاقی طور پہ، اسلامی نقطہ نظر سے ہر طرح سے غلط بات ہے. کیچ چھٹتے ہیں، ان کے بھی 3 کیچ چھٹے تھے، وہ صرف اس وجہ سے نہیں ڈسکس ہوئے کیونکہ وہ جیت گئے. اگر یہ کیچ وہ پکڑ لیتا تو آپ اس کو ڈسکس کرتے، اتنی گالیاں دیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ خود رو پڑا، پوری قوم رو پڑی کیونکہ ہمیں بہت امید تھی کہ ہم جیت جائیں گے. لیکن کوئی بات نہیں. اب ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کو ریسٹ دیں، اس کو موقع دیں، اس کی دل جوئی کریں، اس کی جگہ دھانی کو لائیں اور آگے بڑھیں. آپ سب اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس قوت کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب دی ہے اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان لڑکوں کو بکھرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. شکریہ. کل ایک صاحب مل گئے، ایک انڈین صاحب جو کافی عمر رسیدہ تھے اور ایک سپر مارکیٹ میں یہاں پہ، اور کہنے لگے آپ پاکستان سے؟ میں نے کہا جی ہاں میرا تعلق پاکستان سے. کہنے لگے آپ لوگ میچ ہار گئے، آپ کو اتنا نہیں رونا چاہیے تھا. میں نے کہا دیکھیے صاحب یہ تو ایک ایموشنل لمحہ تھا جو آ کے گزر گیا، ہم اس وقت رو لیے، لیکن آپ کو تو ابھی 80 برس رونا ہے. کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو شکست فاش ہم نے آپ کو دی ہے، اس صدی کے 20 سال تو گزر گئے، اب آنے والے 80 سال آپ کو رونا ہوگا.
تو بھی آپ اس کو پر نہیں کر پائیں گے. تو بڑے شرمندہ ہوئے اور پھر کہیں گے نہیں ہم تو خود چاہتے تھے کہ پاکستان جیت جائے. میں نے کہا جی مجھے بہت اچھی طرح سے احساس ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان جیت جائے, لیکن اس اسپورٹس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک جیتتا ہے ایک ہار جاتا ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا لیکن میں نے کہا دیکھیے ہم جو ہارے ہیں ہم برسوں کے لیے جیتنے کے لیے ہارے ہیں. ہماری ہار میں ہماری جیت کھڑی نظر آ رہی ہے اور آپ کی ہار جو ہے وہ مکمل بربادی کی ہار ہے. اب آپ کو برسوں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور شاید آپ یہ گاتے پھریں کہ کس کا رستہ دیکھے دل ہے سودائی, میلوں ہے خاموشی برسوں ہے تنہائی. اب آپ تنہائی کا شکار ہوں گے جو آپ پاکستان کو کرنا چاہتے تھے, اور یہ صدمہ بہت لمبا آپ کے پاس جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور اب ہمیں جلدی سے پروگرام کو ختم کرنا چاہیے. خواتین و حضرات, ہم نے اپنی ناکامی کو قبول کیا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے. دیکھیے جو ناکامی کو قبول کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ناکامی ایسے ہوتی ہے, اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جیسے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو ایک چیز بڑی فنڈامنٹل ہے, اس کی بنیاد. اگر بنیاد ہوگی تو 1 منزلہ عمارت بھی بن سکتی ہے, 10 منزلہ بھی بن سکتی ہے, لیکن اگر بنیاد نہیں ہوگی تو گھر نہیں بن سکتا. ناکامی کا اعتراف نہیں ہوگا تو آپ کی جیت نہیں ہوگی. ہم نے ناکامی کا اعتراف کیا ہے بہادری کے ساتھ اور یہ جان لیا ہے کہ ہمارے لیے آنے والے دن بہت اچھے ہیں اور یہ ٹیم جو ہے بہت سرخرو ہوتی رہے گی. بارش بہت تیز ہو رہی ہے تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ میں جلدی سے اپنا راؤنڈ مکمل کروں اور گھر پہنچوں. آج جمعے کا دن ہے اور یہاں پہ کیا 11:30 ہو رہا ہے, 1 بجے یہاں پہ نماز ہوتی ہے, تو ابھی نماز بھی مسجد بھی جانا ہے. اور آپ سب کے لیے دعا, پاکستان کے لیے بہت ساری دعا, پاکستان کی ٹیم کے لیے بہت ساری دعا. اور جیسے میں نے پہلے کہا ہم نے ایک بہت خوبصورت وننگ کمبینیشن بنا لیا ہے اور یہ کمبینیشن اب برسوں سالوں ہمارے کام آئے گا. اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. بہت بہت شکریہ. اور اگر میری ویڈیوز جو ہیں اس کو آپ سبسکرائب کر سکیں یوٹیوب پہ فائق صدیقی شو, اور ہمارا پیج ہے فائق صدیقی پیج, اس پہ چلے جائیے, سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.